کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھا کریں اور ایمان کے تذکرے کریں، ایمان کے مذاکرے کریں، ایمان کی دعوت دیں، بولیں سنیں۔ جتنا ہم بولیں گے سنیں گے اتنا ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اس دولت کی قدر کرنے والا بن گیا۔ قارون کو خزانے تو ملے لیکن اللہ نہ ملے تو ناکام ہو گیا اور اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون و نمرود کو تخت و تاج تو ملا لیکن اللہ کی ذات نہ ملی تو ناکام و نامراد ہو گئے۔ کچھ نہیں کے ساتھ اللہ کی ذات ہو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ذات تھی، ان کے پاس نہ حشم خدم تھے، نہ فوج، نہ سواریاں دریائے نیل پار کرنے کے لیے، لیکن ان کے دل میں ایمان قوی تھا اور اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اس لکڑی کے عصا کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ وسیع و عریض دریائے نیل، بھلا ایک لکڑی کے عصا کے مارنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ وہ لکڑی کا معمولی ڈنڈا تھا لیکن امر اللہ کا تھا، تو پانی 12 راستوں میں بڑھ گیا۔ ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر گئی، حتیٰ کہ پالتو جانور بھی پھدکتے پھلانگتے بھاگتے ان راستوں سے گزر گئے اور فرعون دیکھتا رہ گیا۔ جب اس نے انہی راستوں پر اپنے لشکر ہاتھی گھوڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ بھی دریا پار کر جائے، تو اللہ کا حکم اس پانی پر ہوا کہ اے پانی مل جا، اور وہ پانی اللہ کے حکم سے دوبارہ مل گیا۔ اس لیے ایمان والے دل میں اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اس بات کی نفی کرنی ہے کہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، لیکن اس سے ہونے کے یقین کو دل سے نکالنا ہے اور نفی کرنا ہے۔ دکان سے ہم نہیں پلتے، مکان، کھیتی باڑی، فیکٹری، نوکری، اس سے ہم نہیں پلتے، بلکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھانے اور پانی کے اور بغیر آکسیجن کے زندہ رکھ کے بتایا، اور آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ چھری میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن جب اللہ کا امر چلا کہ اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلنا، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پوری قوت لگا کر ننھے سے اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ 1 بار 2 بار نہیں، 70 بار چھری سے گلا کاٹتے ہیں لیکن گلا نہیں کٹتا۔ آخر وہ عاجز ہو کے کہتے ہیں کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری کہتی ہے میرے اللہ کا حکم نہیں۔ یہ اسی طرح سے آگ میں جلانے کی صفت ہے۔ آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، اور آگ سے جلانے کی صفت اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو مضبوط کریں۔ اس کے لیے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کو تازہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ خاص کر اپنی دعاؤں میں امت محمدیہ کے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اور راتوں کو تہجد میں رو رو کر ایمان پر خاتمہ خیر ہونے کی دعا طلب کریں
اور دن میں لوگوں میں ایمان کی دعوت دیں۔ ایمان کی دعوت دینا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اسی ایمان کو بنانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں اور ہمارے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبوب تھے کہ اور ان کی امت اتنی پسند تھی کہ یہ نبیوں والا کام یعنی گمراہ مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور خود کی اصلاح کرنا امت کے کمزور کندھوں پر ڈال کر دائی بنا کر کھڑا کر دیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اسلامی یہ نفرتوں کے جھگڑے چھوڑ کر سب ایک ہو جائیں۔ اللہ ایک ہے، سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیں، ورنہ باطل ہماری جڑیں اکھاڑ کر ہمارے نام اور کام کو صفِ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ایمان کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ ایمان کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ایمان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ایمان والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے ایمانی ہیرے کے گرد اپنے اعمال کا خلا مضبوط کر لیں تاکہ دجال اس ایمانی ہیرے کو چرا نہ لے جائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی باتوں کے ساتھ عمل کریے اور دوسروں تک دین کی بات کو پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔